عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. سبحان الله الذي ابتلى البرايا بأنواع البلايا لئلا يبطل الجزاء وليحسن العطاء، فبعث الرسل ونصب خداه خير السبل. تمام مومنین کی خدمت میں سب سے پہلے آج کی عید سعید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ ہمیں آئندہ بھی انہی مبارک ایام سے دوبارہ ملنے اور اس سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم سانحہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، جو ابراہیم خلیل کے اوپر امتحان نازل کیا، اور یہ جو عید ہے عید الاضحیٰ اسی سے مربوط ہے، اور یہ پورا واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل خلیل ان باپ بیٹوں کے جو امتحانات میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آج تمام مسلمانان عالم پر جو بھی استطاعت حج اور عمرہ رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ فرض قرار دیا کہ جو جو اعمال حضرت ابراہیم خلیل نے انجام دیا تھا وہ آج یعنی حجاج کرام ان کے اوپر واجب قرار دیا، اور اس خطبے میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ غلام حلیم کسے کہتے ہیں؟ نہ چھوٹا بچہ ہے اور نہ جوان ہے۔ غلام حلیم اس عمر والے بچے کو کہتے ہیں جو نہ جوان ہے اور نہ چھوٹا بچہ ہے، یعنی بلکہ وہی نوجوان ہے۔ حضرت اسماعیل نبی جو ہے وہ 13 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے۔ عجیب ہے اور امتحانات بھی بہت سخت ہے۔ ابراہیم خلیل کا یہ اکلوتا بیٹا ہے، آپ کی 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل خدا نے عطا کی ہے، اور 90 سال کی عمر میں، اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ اکلوتا بیٹا ہے، اور جب وہ اس قدر لائق ہو گئے کہ اب ماں باپ کے لیے کچھ ہاتھ بٹانے کا وقت جب آ گیا، اس وقت خدا تعالیٰ حکم دے رہا کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اور یہ ابراہیم خلیل ہے جو 90 سال کی عمر میں بھی 13 سالہ بچے سے اس کا ارادہ اور اس کی مرضی اور اس کی رضایت جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔ بیٹا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے تو خدا تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو ذبح کرو۔ اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان، جو حکم آپ کو اللہ نے دی ہے اس حکم پر آپ مکمل طور پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا رہے تھے، اس وقت یہ خطبے میں اس کی تفصیل ہے،
اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا آپ میرے ہاتھ پیر کو جو ہے وہ سختی سے آپ باندھ لیں اور اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ دیں تاکہ باپ کی محبت جو ہے اور باپ کی جو اپنی بیٹے سے جو الفت ہے محبت ہے یا جو عشق ہے یہ سبب نہ بنے کہ آپ کے اس اعمال کو یا امتحان کو انجام دیتے ہوئے اس میں کوئی خلل نہ آ جائے اور میرے ہاتھ پیر اس لیے آپ باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پیر مارنے سے باپ کے دل میں جو ہے کوئی نہ کوئی ترحم نہ آ جائے۔ یہ حضرت اسماعیل ہے جو 13 سالہ بچہ ہے جو اپنے 90 سالہ بابے کو جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو لے گئے مینا پر اور آج اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام حاجی جو ہے وہ مینا میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور فرمایا الحمدللہ الذی وضع البیت ببکۃ بیتا مبارکا۔ یہ سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں اور اس خانہ کعبہ کو مبارک قرار دے رہے ہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ عالمین کے لیے باعث ہدایت قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی طرف تمام مسلمانان عالم کو جھکنا ہوگا۔ وَجَعَلَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ كَافَّةً وَمَأْمَنًا لِلْعَاكِفِينَ، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے اس خانہ خدا کو جو ہے مبارک قرار دیا، اور مثابۃ للناس لوگوں کے لیے منزل اور تمام اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور عبادت گزاروں کے لیے امن کا گہوارہ قرار دیا۔ فی مثل ھذا الیوم العظیم ابتلی اللہ ابراہیم، انہی ایام میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کر دیا بذبح ولدہ اسماعیل، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا۔ فرأى الخلیل فی المنام، اور یہی خواب جو حضرت خلیل نے ابراہیم خلیل نے اپنے خواب میں دیکھا، وَهُوَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وہ کہاں پر تھے کہ رکن و مقام کے درمیان میں حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، اِنَّهُ لِوَلَدِهِ ذَابِحٌ وَلِدَمِهِ صَافِحٌ۔ خواب میں کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹے کا خون جو ہے وہ بہا رہے ہیں۔ فَأَنبَتَهُ فِي رَقْدَتِهِ مَرْهُوبًا وَمِن مَنَامِهِ مَرْعُوبًا، حالانکہ یہ خواب ہے، خواب میں دیکھ رہے اور مرعوب بھی ہو رہے ہیں، یہ خوف اور ڈر بھی ہے۔ فَقَالَ لِبَنِيهِ إِنِّي أَرَىٰ، اگرچہ پہلی مرتبہ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو سوچا شاید یہ کوئی شیطانی کوئی خواب ہوگا، لیکن بار بار دوبارہ وہی خواب خدا تبارک و تعالیٰ جب دکھا رہے ہیں تو اس وقت ان کو جب یہ یقین آیا یہ خواب کوئی شیطانی خواب نہیں بلکہ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے آپ نے یہی کہا، لِبَنِيهِ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ قُرْبَانًا، کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اس وقت کیا فرمائے، یا سید الورا، فقال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جو خواب آپ نے دیکھا ہے بابا جان آپ اسی طرح انجام دیں۔ اس کے بعد کیا مشورہ دے رہے حضرت اسماعیل، 13 سال کا بچہ ہے، فرماتے ہیں آپ اپنے کپڑوں کو بھی آپ سنبھال کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ میرا خون آپ کے کپڑوں پر اگر آ جائے اور جب آپ میری ماں کے پاس جائے تو اسے میرا خون دیکھ کر میری ماں کی حالت جو ہے وہ غیر نہ ہو۔ آمین۔ پھر آپ میری ماں کو میرا سلام دو۔
اور اس کے بعد منیعن وردد، کہ میری ماں کو آپ تسلی دے دو، وردد الیہا قمیصی مسلین وقل لہا، اور میرے کرتے کو انہی کو دے دے، اور ان سے یہ کہہ دیجئے کیا تیرے بیٹے کو مولا کریم نے بہشت برین کی طرف بھیج دیا ہے۔ 13 سال کا بچہ ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے جو اولیاء ہے، جو انبیاء ہے، ان کے لیے کوئی بچہ یا ان کے لیے کوئی کم عمری یا ان کے لیے بوڑھاپا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اگر اولیاء الہی ہو، اگر پیغمبر الہی ہو، خدا کا اگر نبی ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بیٹھ کر ابھی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہے، اور جب حضرت مریم ان کو لے کر اپنی قوم میں آئی تو اس وقت ہر ایک نے برا بھلا کہا، ان کے اوپر قسم کی تہمتیں لگائی، تو اس وقت حضرت مریم نے فرمایا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے یا اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ نہیں، اس وقت حضرت عیسیٰ نے فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ابھی گہوارے میں ہے، ابھی ماں کے گود میں ہے، اس وقت آپ نے فرمایا میں خدا کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دے کر نازل فرمایا ہے اور مجھے اپنا نبی قرار دیا ہے، وہ گہوارے میں۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تو 13 سال کا بچہ ہے، تو اس وقت اپنے بابا سے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میری ماں کو کہ اپنے بیٹے کو اللہ کریم نے، خداوند کریم نے اپنی طرف یعنی بہشت میں بھیج دیا ہے، پس جب اس کو ہاتھ پیر باندھے اور نہایت نرمی سے ان کو لٹایا، فرشتوں نے رونا شروع کر دی، بلند ہوئی اور نیچے سے زمین نے چلانا شروع کیا، کیونکہ ان کو اس صغیر بچے پر ترس آیا اور اس بزرگ بوڑھے کے صبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے پوری کائنات۔ پس ارحم الراحمین نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست، خدا کا دوست۔ آپ نے اپنے خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم اپنے احسان کرنے والوں کو ہم جزائے خیر دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ خود پروردگار عالم فرما رہا ہے، یہ بہت عظیم امتحان تھا، کوئی معمولی امتحان نہیں تھا۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ و شام والوں کو ایک آخری خطبہ دیا، اپنے آخری خطبات میں سے ان خطبات میں یہ فرماتے ہیں، کاش یہ دنیا اگر کسی کے لیے رہنا ہوتی یا اس دنیا کے اوپر اگر کسی نے رہنا ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار انبیاء الہی تھے۔ وہ کیوں؟ یعنی احق بالبقاء و ارضا بالقضاء، کیونکہ انہوں نے یعنی انبیاء الہی نے، اولیاء الہی نے سب سے زیادہ کامیاب امتحان کیے ہیں اور سب سے زیادہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ان تمام مشکلات اور سختیوں پر انہوں نے شکر کیا ہے اور انہوں نے صبر کیا ہے۔ لیکن یہ دنیا کسی کے لیے باقی رہنے والی نہیں اور نہ اس دنیا کے اوپر کسی نے باقی رہنا ہے، اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ گزرنے والی ہے۔ لہٰذا مومنین سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں ہوشیاری سے زندگی گزارو، دنیا میں ہوشیاری سے زندگی گزارو، غفلت میں زندگی مت گزارو، دوسروں کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو، بلکہ اس دنیا میں اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو آپ احتیاط سے گزاریں۔ کیوں؟ مومن کا یہ شیوا ہے اور مومن کی یہ عادت ہے کہ وہ ہوشیاری سے زندگی گزارتے ہیں، غفلت میں وہ زندگی نہیں گزارتے۔ تو
تو یہ امام علیہ السلام کا فرمان تھا جو آپ اور ہمارے لیے وعظ و نصیحت کے طور پر آپ نے فرمایا۔ آپ اور ہمارے اوپر بھی اگر کوئی امتحان آتا ہے تو صبر سے کام لینا ہے اور خدا کی راہ میں کسی چیز کو دینے سے دریغ نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دی، تو یہاں پر ایک ایسا مقام آیا جو ابھی آپ نے تکبیرات کہی۔ تکبیرات کہاں سے یہ شروع ہو گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ انہوں نے اس چھری کو جو ہے بہت تیزدار بنا دی تھی، لیکن جب وہ نرم گردن جو ہے کٹی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم تو چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن جو ہے وہ کٹ جائے، لیکن خدا چاہتا تھا کہ بیٹے کی گردن نہ کٹے، ورنہ حضرت ابراہیم خلیل نے اپنی پوری طاقت نبوت کے ساتھ جو ہے آپ نے خنجر چلائی ہے، لیکن یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سالم رہے۔ ابراہیم جو ہے جب آپ نے قد صدقت الرؤیا کہہ کر جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو یہاں پر حضرت جبرائیل امین نے جو ہے تعجب میں آ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل کو جب اپنے بچے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے جب رسول یعنی حضرت جبرائیل امین نے دیکھا تو تعجب کے ساتھ کہا اللہ اکبر، یعنی کتنا صابر باپ بیٹا ہے۔ اور حضرت اسماعیل نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل امین کی آواز میں اللہ اکبر کی صدائیں سنی تو آپ نے اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اور جب اسے حضرت ابراہیم خلیل نے جب سنا تو آپ نے اب فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، پروردگارا تیرا حمد و شکر ہے، تو ہے ہر چیز سے بزرگ اور برتر ہے۔ ابراہیم کی قربانی ناقص نہ رہی بلکہ وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر خدا تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔